خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پاکستان میں فوج کے اداروں اور عدلیہ پر جس طریقے سے تنقید پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، جب بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنے کا امکان ہوا یا ان کے مخالفین کے حق میں فیصلہ آیا، اور پاک افواج کے خلاف یہ جو سلسلہ ہے انہوں نے تنقید کا یا الزامات کا بے بنیاد، یہ 1 سال پہلے سے شروع ہوا۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاک افواج کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے واضح طور پر اس کو بیس لیس اور پروپیگنڈا قرار دیا، یعنی کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے نام لے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، ان کے فالورز ایک منظم مہم چلا رہے ہیں اب ہمارے اداروں کے خلاف، اس کو بالکل مسترد کیا اور کہا کہ یہ جو بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا کیمپین ہے یہ شاید سیاسی مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، اور اس پر جو پاک افواج ہیں وہ پورا حق رکھتی ہیں کوئی قانونی چارجوئی کی جائے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بیانات میں باقاعدہ طور پہ اسپیسیفکلی کسی جماعت کا نام یا لیڈر کا نام نہیں لیا جاتا، ایک جنرل بات کی جاتی ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں یا کچھ ایسے ایلیمنٹس، لیکن اس پریس سٹیٹمنٹ میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو یعنی عمران خان کو مینشن کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف۔ کل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی بیان دیا ISPR کے بیان سے پہلے، اور کہا کہ عمران خان ہر حد عبور کر چکے ہیں اداروں کو بدنام کرنے کی اور مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی ان آفیسر کا نام لے کے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف بدنام کر رہی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی باقی بھی پاکستان بھر میں اس کی تنقید ہوئی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا کیوں کرتی ہے؟ سوال یہ ہے، اس سے پہلے انہوں نے 1 سال سے تو یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن ہم دیکھا کہ گزشتہ 1 آدھ مہینے میں اس میں کوئی نرمی آئی، انہوں نے اداروں کا نام لینا چھوڑ دیا یا سابق آرمی چیف کا نام لے کے جیسے وہ الزامات لگاتے تھے یا تنقید کرتے تھے وہ چھوڑ دیا، لیکن ایک دفعہ پھر دوبارہ انہوں نے اپنا وہ رویہ یا وہ حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس پہ قانونی طور پہ حکومت کیا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر برے طریقے سے ہمارے اداروں پر حملہ آور ہونے کا؟ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں پہ سیاست ہے، جمہوریت ہے، وہاں پہ اس قسم کی اداروں کے اوپر تنقید کبھی بھی نہیں کی جاتی جبکہ آپ کے پاس ثبوت بھی نہ ہو۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں تسنیم احمد قریشی صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ کیسر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، معاون خصوصی ہمیں جوائن کریں کراچی اسٹوڈیو سے۔ غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریے۔ میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تسنیم احمد قریشی صاحب، بیانات تو ہم نے دیکھ لیے انہوں نے کیا دیے، اس کا رد عمل بھی دیکھ لیا، سوال وہی ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد ایک دم سے دوبارہ کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب یقینی طور پہ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی جو پاپولرٹی گراف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ وہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ایک ریجیکٹڈ شخص ہے، اپنے آپ کو پھر سلیکٹڈ بنانے کے لیے اداروں کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں ان عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس لیے کہ ادارے وہ جو ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی سیکورٹی کے لیے دن رات اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے یکے بعد دیگرے ہمارے جو نوجوان جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو ایک کمزور کرنے کی کوشش ہے اور بلیک میل کیا جا رہا ہے اداروں کو۔ تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف آ گیا، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایسی حرکات کو، اچھے ہتھ کنڈوں کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ میری یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہوئے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں آج اگر آپ نے بولڈ سٹیپس ڈالیے تو یہ اچھا نہیں ملک ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے پھر ایک پروگرام دیا ہے 14 کو ہم جلوس نکالیں گے، ریلیاں نکالیں گے، یہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو یہاں پہ ڈی گراؤنڈ کے اندر ایک بڑا مجمع لگایا گیا اور اس کو سبوتاژ کیا گیا۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد جو سی پیک کا ایک پروگرام تھا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وہ سارا IMF کے حوالے کیا گیا پروگرام، اور جس سے وہ سارا پروجیکٹ اب چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا بہت کلوزلی ہیں اور سی پیک کے اوپر بڑا تیزی سے کام ہونا ہے،
اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کسی کا ایجنٹ بن کر یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک بات ہوگی اگر یہاں پر ان کو نہ روکے. آج جو ادارے کے جو ہمارے آئی ایس پی آر کے نمائندے ہیں, سپوکس مین ہیں, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, لیکن اس کے اوپر خالی باتوں سے نہیں, اب عملاً ان کو روکنے کے لیے جو بھی تدابیر بنانی ہے, طریقہ کار کرنا, اس کو کرنا چاہیے. اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا سٹیپ جو ہے لینا چاہیے. اس لیے اگر ہمارے سیکورٹی کے ادارے کمزور ہوں, یہ سمجھے آپ کا ملک کمزور ہو چکا ہے. ایک سوال ہے کہ ماضی میں کبھی اگر پاک افواج کے کسی افسر کے بارے میں کوئی ایسی بات سیاستدان کرتا تھا تو اس کو فوری طور پہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بڑی مثالیں میں دینا نہیں چاہتا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اداروں پہ, جمہوریت پہ, سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. جو جدید ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت کی قدریں بڑی مضبوط ہیں, وہاں پہ اگر عمران خان صاحب یہ بات کرتے تو کیا وہ اتنی آزادی سے گھوم پھر رہے ہوتے, بات کر رہے ہوتے؟ ابھی تک تو کیس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا. آپ کس چیز کے انتظار میں اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اصل میں اس میں ہمارے اداروں کی بھی تھوڑی سی کوتاہی ضرور ہے, بڑی کوتاہی ہے کہ اس کو سلیکٹڈ کو وہ لے کے آئے. وہ انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا, وہ سب کے سامنے ہے, وہ کوئی میں نہیں کہہ رہا. اب وہ اس کو وہ عادت بن گئی ہے, جو لائے وہ تو چلے گئے نا. جی وہ لائے تھے وہ چلے گئے نا. اب وہ وہی چاہ رہا ہے کہ وہی کردار جو نئے آنے والے وہ بھی ادا کریں. ایسا ممکن نہیں ہے. جو نئے آنے والے ہیں, جو جانے والے بھی ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہم نے بہت بڑا فاؤل کھیل. نہیں, سوال یہ ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا جو ملبہ ہے وہ آپ پہ نہ گرایا جائے, جو ان کی غلطیاں ہیں. ایک ماضی کی لیڈرشپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اب جو لیڈرشپ ہے اس کو تو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. میں نہیں, اب اس کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کا خواہش یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح جو ریجیکٹڈ شخص کو کوئی گھٹیا سوچ کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اس کو لے کے آیا جائے, اقتدار میں سلیکٹڈ بنایا جائے. تو ایسا ممکن اب نہیں ہے. اب آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے برین چاہیے, دماغ چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارت خارجہ ہماری بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک. غزالہ سیفی صاحبہ, ایک بات آج کے اس بیان میں بھی ہے کہ جی وداؤٹ ایویڈنس, اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ اس کا قانونی راستہ اختیار کریں اور اس کے بعد جا کے اپنے شیئر کریں. خان صاحب جو ہے وہ جو ان کے باقی دیگر کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی تعاون نہیں کر رہے تفتیش کاروں کے ساتھ. تو پھر اس قسم کی باتیں بیٹھ کے اگر کر دینا اور آپ کسی قسم کا ثبوت بھی پیش نہ کرنا, یہ کیسی سیاست ہے اور یہ کیسی ملک کے ساتھ وفاداری ہے؟ غزالہ سیفی صاحبہ. شکریہ بہت بہت شہزاد. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک ایکس پرائم منسٹر کا جو سب سے پاپولر لیڈر بھی ہو, جس نے 22 سال کی جدوجہد کے بعد ایک تیسری بڑی پارٹی ایمرج کر کے آیا ہو, اور اس کے بعد اس کے ساتھ آج جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے چیف جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, تسنیم قریشی صاحب, پرائم منسٹرز ایڈوائزر, یہ جو یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ جی تسنیم صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ خان کو جی سزا ملنی چاہیے, خان, اور یہ آئی ایس پی آر کا بھی جو بیان ہے وہ ڈائریکٹلی ایک پولیٹیکل لیڈر کے, پاپولر پولیٹیکل لیڈر کے لیے طرح سے جاری ہونا. پھر اس کے بعد یہ کہ شہباز شریف جو ہے ان کی کیا پاپولیرٹی ہے اس ملک کے اندر, ان کے کیا سٹیکس ہیں اس ملک کے اندر, یہ آبزرویشن میں ہے ساری چیزیں. کہ ایک ایسا بندہ جو ہچکی بھی آتی ہے تو لندن کا سفر کرتا ہے, جو کورونیشن میں ہونا زیادہ بہتر سمجھتا ہے, بس ان کے سیلاب زدگان کی مدد کرنے پہنچتے. اچھا غزالہ صاحب, اس کو دوسری طرح لے لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آج اگر آپ ٹویٹر کے ٹرینڈز دیکھیں, سوال سنیے گا جی, سوال سنیں, سوال کوسچن, ویری رائٹ, کوسچن سن لیجئے گا. آج اگر آپ ٹویٹر کے ٹرینڈ دیکھیں نا, اس پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے قاتل عمران کو گرفتار. اب یہ ٹویٹر پہ کون لوگ چلا رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر میں سامنے بیٹھ کے اسکرین پہ یہ دعویٰ کروں کہ عمران خان صاحب ایک قاتل ہیں خدا نہ خواستہ, تو اس میں آپ کا حق ہے, آپ کی جماعت کا, آپ لوگوں کا, کہ میرے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں. آپ ایک سٹنگ آفیسر کے خلاف ایک بیس لیس ایلیگیشن اور کیمپین چلا رہے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت کیوں نہیں سامنے لاتے آپ؟ کون سے سٹنگ آفیسر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ If you could please name. آج جنرل فیصل کا نام بھی منشن کیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم پاکستان نے. دیکھیے یہ ڈیفیکلٹ کویسچنز ہیں, اور اس کا جواب دینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی جنرل فیصل کا نام لیا,
جس نے بھی آپ کے لیڈر لے رہے ہیں، ہر تقریر میں لے رہے ہیں، دوبارہ سے شروع کر دیا میم، یہی تو سوال ہے. سے بند کیا گیا ان کے ساتھ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اعظم سواتھی کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوا. آپ دیکھ لیجئے گنڈاپور کو کس طرح سے پورے پاکستان میں گول گھمایا گیا ہتھکڑیاں پہنا کر. مجھے یہ بتا دیجئے کس طرح سے چیف منسٹر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو یس یا نو میں مجھے بتا دیں. کیا تحریک انصاف کے پاس سٹنگ آرمی آفیسر کے خلاف جو الزامات آپ لوگ بے بنیاد لگا رہے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ یس یا نو میں بتا دیں. دیکھیں وداؤٹ ایویڈنس کبھی بھی کسی کا کبھی نام نہیں آتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس فائل ہونا چاہیے کسی ایسے آرمی آفیسر کے خلاف کہ جو ایسی کارروائی کر رہا ہو تو پھر اس پہ بھی نظرثانی کی جائے گی اور اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا. مگر اصل بات یہ ہے کہ عوام کی جو تحریک چل رہی ہے کیس کے سٹیج پہ آنے سے پہلے ہی جو ہے نا جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر بن گئے نا. آپ تو جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر بن گئے. آپ نے تو الزامات لگائے اور فیصلہ بھی سنا دیا. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں نے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس، میں دوبارہ آتا ہوں کیسر احمد شیخ صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. کیسر صاحب سوال وہی ہے جو تسنیم صاحب سے میں نے کیا تھا کہ تحریک انصاف کچھ عرصے پہلے تک تھوڑی خاموش ہمیں نظر آئی، انہوں نے اداروں کے خلاف اس طریقے سے بات نہیں کی جیسے پہلے کر رہے تھے. اب دوبارہ سے چند روز سے ہم نے وہی ٹرینڈ دیکھا، ان کی زبان میں سختی آئی، اسی طرح الزامات، اور آئی ایس پی آر کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ دوبارہ تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد رضا، آپ کو اور سارے پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح 2018 میں پی ٹی آئی کو لایا گیا، اور اس میں کوئی اس میں ابہام نہیں کرتا. میں تو خود کیونکہ الیکشن لڑتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں ہمارے پورے ریجن میں کسی بھی ایم این اے نے پورے ریجن میں میاں والی، بکر، خوشاب، حافظ آباد، چنیور، جنگ، ان سب علاقوں میں کسی نے جو ٹکٹ بھی لے رہا تھا اس کو ٹکٹ لینے سے منع کر دیا گیا. اور میری واحد اس ریجن میں ایک سیٹ ہے، بڑی مشکل سے میں نے اسی، کیونکہ جس طرح مشکل ہمیں سے گزرنا پڑا. اور اس میں ادارے کیوں، دیکھیں نا، انہوں نے اس لارڈے کو لے کے آئے اور اب وہ ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ کیوں اس لارڈے کو لے کے آئے. جس نے دیکھیے کوئی وہ دیکھتا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب، وہ کوئی کسی کا ان کو فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. جو ان کے دل میں آتا ہے، جو ان کے زبان پہ آتا ہے وہ اگل دیتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو ویک کر رہے ہیں. انڈیا کس طرح خوش ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری گئے انڈیا میں، اور جے شنکر نے جس طرح، ان کے فارن منسٹر نے جس طرح ایک بھونڈے انداز سے پاکستان کی جو بات کی، ہم ہر محب وطن پاکستان کا اس سے بہت اس کو تکلیف پہنچی ہے. اور ہمارے یہ ادارے شہادتیں دے رہے ہیں. ہمارے ادارے جو ہے یہی ہے. میں کئی آپ کے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں اور اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں، آج سے 6-7 سال پہلے انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 4 گنا تھا. انہی وجوہات سے آج انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 8 گنا ہو گیا ہے، 8.5 گنا ہو گیا. ہمارا 10 تھا اور انڈیا کا 40 تھا، تو آج ہمارا 9 ہو گیا ہے، اور ان کا $83 بلین ہو گیا. اور فردر آئی ایم ایف کی جو ریسٹرکشنز ہیں، تو اپنے اداروں کو ہم کہاں پہنچائیں گے اور پھر کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ اچھا، لیکن اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی گروپ اگر اداروں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بے بنیاد الزام لگا رہا ہے جس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ایک قانون موجود ہے، بلکہ بہت سے قوانین موجود ہیں. ایک قانون کا حوالہ تسنیم صاحب نے دے دیا جس کو ہم آرٹیکل 6 کہتے ہیں، بڑا سیاسی طور پہ بھی پاپولر ہے. تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، یا ایسے شخص کو آپ کہیں گے کہ وہ جو کرتا ہے اس کو کھلا چھوڑو، جو مرضی کہے؟ نہیں تو آج تو پرائم منسٹر صاحب نے کھل کے کہہ دیا نا کہ ہم کارروائی کریں گے، اور پھر آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا. کیونکہ اس طرح دیکھیں نا، کوئی ہر چیز کی حد ہوتی ہے نا. آصف زرداری صاحب نے بھی بیان دیا کہ ہر چیز کی کوئی لیمٹ ہے اور حد ہے. اور میں آپ کے اکثر پروگراموں میں کہہ رہا ہوں، جو آج ہماری اکانومی کا جو برا حال ہے، جو اس نہج تک پہنچایا ہے، $3 ارب کے قرضے 0% پہ اپنے چند جو چہیتے ہیں ان کو دے دیے گئے. اس لیے دے دیے کہ $3 ارب کے 0% پہ 10 سال کے لیے، جو آج کا کوئی 85,000 کروڑ روپے بنتا ہے، وہ قرضے چند امیروں کو، ویلدیسٹ فیملیز کو دے دیے گئے کہ وہ پھر ان کے الیکشنوں پہ وہ لگائیں گے. تو اس طرح کر کے یہ تو حکومتیں کرنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا پاکستان کا نقصان پہنچایا ہے، اور آج ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. $1.1 بلین ہم نے لینا ہے آئی ایم ایف سے،
تو کس قسم کی ریسٹرکشنز وہ ہم پہ کر رہے ہیں, کتنی کنڈیشنلٹیز کر رہے ہیں, کیا برا حال ہے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی بجائے کہ کوئی ایسی بات کرے جو پازیٹیو ہو, جو ملک کو آگے لے کے جائے, ان مشکل حالات میں وہ ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کو تنقید کر رہے ہیں بھونڈے انداز سے, اور کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیے آپ نے صحیح کہا, اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت لائے نا. نام لے کے وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ مارنا چاہتے ہیں. اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو یہ بالکل ثبوت لے کے آنا چاہیے, لیکن اس طرح تو برداشت نہیں ہو سکتا نا کہ اپنے پورے ادارے, اور ہم اپنے ملک کو کہاں پہنچا رہے ہیں. ہم دونوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن بالکل ٹھیک. کیسر صاحب بارڈر پہ بھی میں واپس آتا ہوں. پاس تو اس وقت مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. تسنیم صاحب, ایک بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں شدید تھریٹس ہیں سیکیورٹی کے, اور ساتھ ساتھ وہ الزام بھی لگا دیتے ہیں جی یہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ شخص ذمہ دار ہوگا. خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, کوئی دشمن ملک, کوئی دشمن ایجنسی اگر کارروائی کرے اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, تو انہوں نے تو ایک ماحول بنا دیا, پوری طریقے سے کوشش کر دی ہے, کارروائی کچھ بھی ہو لیکن الزام آپ نے ہمارے اداروں پہ دینا ہے. پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ پہلے تو میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا نام اب چینج کر کے نا فتنہ اور فساد پارٹی نام رکھنا چاہیے. اس کا پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کی وجوہات لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فتنہ اور فساد کے لیے یہ پارٹی بنی ہے اور فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہ رہی ہے. چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ الیکشن کے ذریعے فتنہ فساد برپا ہو, جس میں اس نے کورٹ میں بھی گیا, بڑا کچھ ہوا, 14 مئی کی ڈیٹ بھی آئی. اب وہاں سے اس کو حل ہوتا ہوا مسئلہ نظر نہیں آیا. اب اس نے ایک نیا چھوڑا ہے شوشہ کہ وہ جنرلوں کے نام لے رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہے. پھر اتنی بہادر شخص ہے کہ سر کے اوپر, اب تو بچے بھی دکھ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے وہ سٹوریاں بنا رہے ہیں, آپس میں کھیل رہے ہیں, وہ بالٹی اپنے سر پہ ڈالتے ہیں, ایک پولیس والا بن جاتا ہے, ایک اس کو کیئر کرتا ہے. کیا یار نیا کلچر ڈیولپ کیا ہے اس نے. اور یار دلیر بنو, موت تو آنی جب آپ کہتے ہو رب کے پاس لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ کی سیکورٹی ہوئی. یہ کون سا طریقہ ہے ایک پارٹی کا آپ لیڈر ہو کے فتنہ فساد پارٹی کے ہو کر لوگوں کو جو آپ پیغام دے رہے, کیا دے رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ طریقہ کار نہیں ہے. بات یہ ہے اس وقت ملک جو سٹیک پہ ہے, آپ کی ہر چیز سٹیک پہ ہے, جو آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کر رہا ہے, اور یہ کڑیاں وہیں پہ ملے گی جا کے. عمران خان دیکھیں کبھی بھی 1 ارب کے لیے آپ کو اتنی کوششیں, اتنے ترلے منتیں کرنی پڑی ہیں آج تک, لیکن آج اس لیے کہ وہ بھی آپ کو چکر میں پڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ایک گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں آپ صرف یہ بات کریں فتنہ فساد کی پارٹی ہے یہ. آپ دیکھیں آج سے 2010 میں آصف علی زرداری صاحب جب چائنا میں گئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے, ٹھیک ہے. وہ چیز ہضم نہیں ہوئی ان کو, جو طاقتیں انوالو ہوتی ہیں, جو دیکھتی ہیں, انہوں نے سارا پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنے کی, جو آپ کا یہ گوادر والا پروگرام, آپ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دن رات کی. آپ وہ جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں سی پیک کو کرنے کے لیے, اتنی تیزی سے ہم چائنا کو آگے لے کے آ رہے ہیں. سیدھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی امپورٹ, آپ کا یہ بارڈر کھل گیا ہے, اس سے آپ کی امپورٹ آئی ہے, آپ کی خوشحالی کے دن شروع ہو چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں, میری بات, وہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں یہ شوشہ نہ کیا, فتنہ فساد نہ کیا, یہ خوشحالی کے دن شروع ہونے والے ہیں, ہو گئے ہیں, ابتدا ہو گئی ہے, تو اس سے ان کا جو مشن ہے, جو ان کا مقاصد ہے, وہ ان کو نہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ مغربی دنیا کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ اس میں بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے ملکوں کے اندر, یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا. کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا کہ آپ سٹیبل ہوں. وہ ان کا جو مشن ہے, جو ان کے مقاصد ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے میرے خلاف. دیکھیں امریکہ کی سازش ہے تو تبھی تو وہ ان کے پاس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, وہاں پہ لابنگ بھی ہو رہی ہے, سارا پروگرام بھی دے رہے ہیں, پھر اس کے حق میں بھی بول رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ یہ نہ ہو, ایسی بات نہ ہو. تو عمران خان صاحب اپنے, وہ کہتے ہیں نا, اپنا دشمن خود ہی انسان بن جاتا ہے کسی وقت. اب اس کی عقل اور سوچ کو, میں نہیں کہتا کسی پارٹی کا لیڈر ہے, احترام ان کو خان صاحب کو سوچنا چاہیے, ہوش کے ناخون لینے چاہیے, اپنے اداروں کے ساتھ
اس طرح کے ماحول نہیں آپ پیدا کریں، اس سے ملک کا نقصان ہو جائے۔ پارٹی کے کو چیئر پرسن تو کہتے ہیں کہ جی اب تو حد عبور ہو چکی ہے، مزید برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہوش کے ناخون۔ میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو پارٹی کے قائدین ہیں بڑے ٹھنڈے ہیں، لیکن آخر کار ان کو بولنا پڑا، یہ کوئی حد ہوتی ہے نا ایک ہی چیز کی۔ صحیح، وہ عبور کر گیا خان، اب اس کو یہاں روکنا بہت لازم ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ غزالہ سیفی صاحبہ، ایک سوال جو میں نے ان سے تسنیم صاحب سے بھی کیا تھا کہ پاکستان میں بیرونی دشمن جو ہیں ان کی بڑی لابیز ہوتی ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں طرح طرح کے، اور پاکستان میں جیسے دہشت گرد کی کاروائیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے ثبوت ہیں۔ تو آپ جب ایک ادارے کے سٹنگ آفیسر کے خلاف اس قسم کا الزام عائد کر دیتے ہیں، میں نے پھر کہا کہ عمران خان صاحب کو اللہ لمبی عمر دے اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، لیکن ان کے خلاف اگر کوئی دشمن ملک، کوئی دشمن ایجنسی، کوئی دہشت گرد تنظیم کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ نے تو ایک ماحول بنا دیا بغیر ثبوت کے، پھر جواب دہ کون ہوگا؟ دیکھیے سب سے اہم چیز تو شہزاد یہ ہے کہ جب عمران خان پہ گولی چلتی ہے تو اس کو ایف آئی آر درج کرانے کی کیوں نہیں اس کو اجازت ملتی؟ میں تو ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب سے اس کا پوچھیں۔ بھی الزام انہوں نے چیف منسٹر پنجاب پہ لگایا۔ آپ دوسری چیز یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اداروں کی جو بات کر رہے ہیں موصوف، تو ادارہ جو ہے وہ جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے جس پہ انہوں نے پورا بلڈوز کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ہر طریقے کے بل پاس کر رہے ہیں، بل پاس کرنے سے قوانین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں بات سنیں، گزارش سنیں، کوئی بھی اس قسم کے سنگین الزام خدا نہ خواستہ سٹنگ ججز پہ کوئی نہیں لگا رہا میم۔ روزانہ اٹارنی جنرل صاحب جاتے ہیں، جج صاحب ان کو سخت باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہیں پہ بھی کوئی انصاف کا نظر آئے، پاکستان نے حکم کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور کوئی عمران خان کو نقصان یہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ چیف جسٹس پہ جس طرح اٹیک کر رہے ہیں، کیا وہ اداروں پہ اٹیک نہیں ہے؟ کیا وہ اٹیک نہیں ہے جو یہ انہوں نے گفتگو کر رہے ہیں پچھلے 3 مہینے سے؟ کس طرح سے انہوں نے نہیں غزالہ صاحب ایک سوال ہے، دیکھیں سوال سنیے گا کہ چیف جسٹس پہ یا جوڈیشری پہ یا ججز پہ اگر کوئی تنقیدی بات ہو رہی ہے، اس کا بالکل اشر اشیر بھی نہیں ہے جو خان صاحب الزام لگا رہے ہیں میم۔ اور دوسرا، حکومت جو ہے یا حکومتی ٹیم جو ہے روزانہ سپریم کورٹ جاتی ہے، جج صاحبان کی ڈانٹ بھی سنتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور وہ کیس لڑ رہے ہیں جہاں تک وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ ان کو ڈانٹ پڑنی بھی چاہیے اور ان کو اپنی پروسیجر پہ چلنا چاہیے، کیونکہ جو پروسیجرل میتھڈ ہے اس کو تو فالو کرنا ہے۔ جب پروسیجرل میتھڈ پی ٹی آئی کے اوپر اتنی سوال جواب ہے تو ان کے اوپر بھی سوال اٹھے گا نا کہ کس قسم کی حاوی ہو کے اور چیرہ دستیاں کر رہے ہیں قانون کے اوپر۔ کیا جوڈیشل ریفارمز اتنے چھوٹی ایک ٹیم مل کے جوڈیشل ریفارمز لا سکتی ہے، جبکہ ایک پارٹی جو کہ پاور میں تھی، اور جب تک آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہو آپ جوڈیشل ریفارمز نہیں لے کر آ سکتے، اور آپ اپنی مٹھی بھر لوگوں میں بیٹھ کر ایک دھڑا دھڑ آپ بنا رہے ہیں قوانین۔ اچھا، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلیاں تحلیل کی، آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کی تاکہ پریشر پڑے اور ایک ہی وقت میں جلدی انتخابات ہو جائیں۔ اب نظر نہیں آ رہا کہ انتخابات جو ہیں وہ 14 جولائی کو ہوں گے یا پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر پائے گی، تو آؤٹ آف فرسٹریشن دوبارہ وہی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا، الزامات کا سلسلہ بھائی ایک کانویکٹ لندن میں بیٹھ کر آپ کا ملک چلائے آپ کو منظور ہے؟ ایک شخص جو بھاگا ہوا ہے، اپنی سزا یافتہ شخص، وہ لندن میں بیٹھ کے آپ کا ملک چلا رہا ہے، اس پہ آپ بڑے خوش ہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں رہا۔ سارا فطور اور سارا کچھ عمران خان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان آپ کے ملک میں ہی بیٹھا ہوا ہے، یہیں پہ گولیاں کھائی ہیں، ایف آئی آر اس کی درج نہیں ہوئی، قوانین بدلے جا رہے ہیں، کسی نہ کس طرح عمران خان کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خواص کا گاڑی اپنی باہر نکالتا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع اس کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے تک کو آگئی ہے کہ ملک کے اندر اگر میں دوبارہ وہی سوال کروں گا۔ دیکھیں سیاسی تقریر یا ریٹریک بہت لمبی کی جا سکتی ہے، بنیادی سوال ہوا ہے، چلیں آپ مجھے اپنی مثال دیں غزالہ سیفی صاحبہ، آپ مجھے اپنی مثال دیجیے، اگر آپ پہ کوئی شخص الزام لگا دے کہ آپ نے اس کو قتل کرانے کی سازش کی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ الزام لگائیں گی یا آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کریں گی؟ بھائی ایف آئی آر تو پہلے درج کرنے دیجئے تاکہ آگے کیس کی پروسیڈنگز ہوں، جی آئی کی رپورٹ کہاں چھوڑی ہو۔
کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دیکھیں یہ تو آپ بھی بات کریں گی کہ پاکستان تحریک انصاف شاید خود بھی سیریس نہیں ہے اس ایف آئی آر کو درج کرانے میں، ورنہ آپ کے پاس ہائی کورٹ کا ایوینیو ہے، سپریم کورٹ کا ایوینیو ہے، جہاں پہ بقول آپ کے سیاسی مخالفین کے جج صاحبان آپ کی بات سنتے ہیں. آپ نے کتنی درخواستیں نہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے؟ زیرو. خیر، کیسر احمد شیخ صاحب. جج صاحبان جی کیسر احمد شیخ صاحب کے پاس جاتا ہوں، پھر آپ کی جانب آؤں گا. کیسر احمد شیخ صاحب، اب جو زرداری صاحب نے بیان دیا، پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اور باقی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، سو یو تھنک کہ اب ایک باضابطہ طور پہ قانونی کارروائی یا قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے؟ جو فوج کا ادارہ ہے وزارت دفاع کے انڈر آتا ہے، وزیر اعظم کو وزیر دفاع کے تحت رپورٹ کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں اب یہ سویلین لیڈرشپ کو لیڈ لینی چاہیے اور ماضی کو چھوڑ دیں کہ فوج کا کیا کردار رہا؟ کیسر صاحب. دیکھیے ایک حد ہوتی ہے نا، جیسے آج بیان آئے، 3 بیان آئے نا پرائم منسٹر صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے اور پھر آئی ایس پی آر. اب دیکھیے یہی ادارے کو تو کہتے تھے بار بار، تو ہم سنتے رہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہی ادارے کے جنرل باجوہ ان کا ریکارڈ پہ ہے ان کا یہ کہ ہم نے پنجاب کی اور کے پی کی جو اسمبلیاں توڑی ہیں ان کے کہنے پہ، یا تو ہر بات ان کی مانتے تھے. آج وہ ادارہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت میں نہیں ہے اور یہ ہر صورت میں حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. جو ملک کی اکانومی کا حشر کیا ہے، میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ذکر کوئی نہ اسمبلی میں آیا نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا. 3 ارب ڈالر جو 85,000 کروڑ روپے ہوتا ہے، آج تک میرے اس سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا. غزالہ صاحبی صاحب بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیوں دیا گیا اپنے چند چہیتوں کو. یہ معمولی رقم ہے جو دے دی گئی، اسی وجہ سے ہمارا ملک اتنے بڑے مشکلات میں ہو گیا ہے. ہم تو اپنے ڈیفنس کا بجٹ بھی نہیں دے سکتے اپنے. ابھی تو جو حالت ہو گئی ہے، جو اس وقت انٹرسٹ ہے آپ کا، ابھی کا جو انٹرسٹ ہمارا جو اتنا بڑا مارک اپ اور انٹرسٹ ہو گیا ہے، جو وہ تمام ریونیو ہمارا کھا گیا ہے. باقی تو آپ نے جو تنخواہیں دینی ہیں سویلین کو یا آرمی کو، ڈیفنس فورسز کو، یا اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہونا ہے کسی کا بھی، وہ سارا نئے قرضے پہ ہونا ہے. ملک اس وقت انتہائی تکلیف دہ معاملات میں، اور یہ کیوں ہوا؟ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اتنا بڑا لون، اور آج وہ مشینری استعمال نہیں ہو رہی. اگر آج اس کی ایکسپورٹ بڑھتی، جو مشینری آئی ہے وہ جیسے کہ ایئر جیٹ مشینری آئی ہے یا سیمنٹ کے پلانٹ آئے ہیں، یا جو جن کو ضرورت بھی نہیں تھی، 0% پہ 10 سال کے لیے آپ نے دے دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم نے پوچھا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، ان بندوں کے نام دیں اور ان کا بتائیں کہ کتنا اماؤنٹ دیا گیا ہے. چند لوگوں کو، اتنے 24-25 کروڑ کا ملک ہے، نہ چھوٹی انڈسٹری کو دیا گیا، نہ ایگریکلچر سیکٹر کو دیا گیا، نہ تنخواہ دار طبقے کو یا لیڈیز کو، کوئی ہوتا ہے نا بنگلہ دیش میں خواتین کو دیا گیا قرضہ. تو یہ قرضہ دے دیا، اور وہ بار بار تو وہی ان کو لانے والے ہیں. کوئی ان کی پاپولیرٹی نہیں دی. یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، یہ کراچی شہر سے زیادہ پڑھا لکھا اور اویئر. 2 باتیں ہیں کیسر احمد شیخ صاحب. ایک بات تو اس میں یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا نیک نیتی سے کیا، لیکن وہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا جس سے ملک کا نقصان ہو گیا. دوسری جو خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ نیک نیتی نہیں بلکہ بددیانتی یا غلط نیت سے انہوں نے وہ فیصلہ کیا تاکہ اپنے آپ کو یا اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جائے. آپ کی کمیٹی نے اس کو کبھی ڈسکس کیا یا آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے؟ یہ فیصلہ انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوا ہے یا اس میں کوئی کرپشن کا یا نیپوٹزم کا ایلیمنٹ؟ دیکھیے یہ انکمپیٹنس ہے، اس میں یہ تو جو کرپشن اور نیپوٹزم کی آپ بات کرو تو کھلے گی نا باتیں. جب ہم نے پوچھا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے اور ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، ان کے جو نمائندے آتے ہیں یہ بتا دیں نا کہ کون سی اس میں ایفیشنسی تھی کہ چند لوگوں کو آپ نے اتنا بڑا قرضہ دے دیا اور ملک بحران میں آ گیا. آج ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. یہ 2-2.5 سال کی بات ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ بڑا عرصہ گزر گیا. اسی کی وجہ سے ہم اس کے بعد ہم اس کو ریکوری نہیں کر رہے. ہم نے پوری ڈیٹیل مانگی ہوئی ہے اور پوچھ رہے ہیں. اب وہ بھی اسٹیٹ بینک کیوں نہیں دے رہا؟ پوری ڈیٹیل ہمیں اس کو دینا ہے اور ہر بندے کا نام بتانا ہے اور اماؤنٹ بتانا ہے کہ میرے تو جاننے والے ہیں، میں تو جانتا ہوں جن لوگوں کو دیا گیا. اسی لیے دیا گیا کہ آئندہ کے الیکشن ہوں گے جو ان کے چہیتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوئی. دیکھیں نا، میں کسی کے اوپر اس طرح الزام نہیں لگا سکتا، لیکن انکوائری ہو نا کہ کیوں دیا گیا. اتنا بڑا قرضہ فری دے دیا گیا. آج ایک سال کا 22-23% سے کم میں آج بینک میں لینے جاؤں تو نہیں ملتا. 10 سال کے لیے آپ نے دے دیا فری. تو آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی اس میں. غزالہ صاحبی صاحبہ اگر اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گی تو میں ان سے لے لیتا ہوں، لیکن تسنیم صاحب
پہلے آپ کی جانب اب سامنے آئے گی نا. جی سر بالکل ٹھیک. 14 جی غزالہ صاحب تسنیم صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب آتا ہوں میں. تسنیم قریشی صاحب اب 14 تاریخ میں کوئی زیادہ دن باقی نہیں ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ 14 تاریخ کو اگر الیکشن آپ نہیں کرائے, الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کراتا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے. تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی پہلے بھی سڑکوں پہ آئے ہیں, آپ پھر اپنا شوق پورا کر لیں میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک لمٹ کے اندر. اگر وہ کوئی حرکات ایسی کریں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, تو قانون تو حرکت میں آئے گا, پھر یہ وبیلہ کریں گے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ہر رائٹ ان کا ہے, وہ کریں, سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے تو وہ کریں, آئیں سڑکوں پہ, لیکن ود ان لمٹس. احتجاج کریں قانون کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں یہ حق ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کریں. لیکن الیکشن جو آپ کے سامنے 14 کو ہونا تھا, وہ تو آپ کے سامنے الیکشن کمیشن وہ اس نے ریویژن بھی فائل, مجھے جو علم ہے کہ وہ فائل کر دی ہوئی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی. لیکن آئین یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ہر درمی سے اسمبلیاں نہیں توڑتے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر الیکشن, میں نے وہ جو شروع میں بات کی ہے, مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں پنجاب کے اندر الیکشن ہو, یہاں افراتفری ہو, تماشے لگیں گے, ٹھیک ہے. وہ جن کا وہ مشن پورا کرنا چاہ رہے تھے, وہ مشن ان کو نظر آیا پورا نہیں ہو رہا. یہاں سے ایڈوانس پکڑے ہوئے تھے انہوں نے افراتفری کے لیے, فتنہ فساد کے لیے. اب وہ دوسرا طریقہ انہوں نے بنایا ہے, جو ایلیگیشن لگانا, اداروں کے اوپر گفتگو کرنا. اچھا ابھی آپ نے سر بات کی, ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں آپ کی, اس میں شاید پیپلز پارٹی سب سے زیادہ زور دیتی رہی ہے کہ مذاکرات کریں یا کوئی ایسی کاروائی نہ کریں جس سے یہ امپریشن جائے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے. اب پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن لے رہی ہے جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. جب آپ کو نظر آئے کہ آپ کے اداروں کو بے بس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس سے اللہ معافی دے بے بس نہیں ہوتے, لیکن ہمیں ایز اے پبلکلی عوام کے اندر اس بات کو لے کے جاننا چاہیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میسج مقصد بات کرنے کے ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ادارے بلیک میل مت ہوں ایسی قوتوں سے جن کے ایجنٹ عمران خان بنے ہوئے اور اس کی فتنہ فساد پارٹی بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. غزالہ صاحب اب فائنلی ایک آخری منٹ مجھے بس یہ بتائیے گا کہ آپ کو اگر 14 کے تاریخ کے بعد احتجاج کریں گے تو وہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ کیا آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا یا وہ جلاؤ گھیراؤ ہوگا جیسے پہلے آپ کے احتجاج میں ہم نے اکثر دیکھا ہے؟ غزالہ صاحبہ دیکھیے, ہمارے کبھی کسی احتجاج کو توڑیں گے. غزالہ صاحبہ معذرت آپ کی آواز میں کوئی ایشو ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں کہ قانون کے دائرے میں ہوگا, تو چلیں ہم بھی یہ امید کر. بہت شکریہ آپ کا تسنیم قریشی صاحب, آپ کا بھی شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب. ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی, اور جو پاکستان کو تانا دیتے تھے کہ پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کر دیا, اور جو حال ہی میں واقعات ہوئے ہیں, جو ہائی لیول وزٹ ہوئے ہیں, وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کے ساتھ ٹھیک سمت میں جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان ہے دفتر خارجہ کی. بہت بہت شکریہ ممتاز صاحبہ میں جوائن کرنے کا. سوال پہلا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹ وزٹ تھا فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کا گوا میں SCO سمٹ میں شرکت کے لیے، اس پہ یقیناً جب وہ گئے ہوں گے تو ان کے ذہن میں کچھ اسپیسیفک ٹارگٹ ہوں گے، وہ کیسے پاکستان کی ترجمانی کریں گے، فارن آفس کا اپنا انالیسز ہوگا. تو وہ جن مقاصد کے لیے ہم گئے تھے آپ سمجھتی ہیں وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں؟ ہاں جی بالکل. یہ پاکستان کا فیصلہ یہ تھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا اس وقت میزبانی ہندوستان کر رہا ہے، اس میں پاکستان کی پارٹیسپیشن بہت اہم ہے. اور فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہماری فیصلہ یہ تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اور پاکستان کا نقطۂ نظر وہاں پر تمام ممالک کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے فارن منسٹر صاحب نے وزٹ کیا گوا کا، جہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی. اور ہماری میٹنگ میں ٹوٹل آبجیکٹو SCO ریلیٹڈ تھا، بائیلیٹرل آبجیکٹو نہیں تھے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹو پوری طرح سے فلفل ہوئے ہیں. اچھا، ادھر ہمارے میڈیا نے پاکستان میں آپ کے ریفرنس سے خبر شائع کی، اور جب آپ پہنچی SCO اجلاس شروع ہونے سے پہلے تو آپ نے شاید بھارتی میزبانوں کی میزبانی کی آپ نے تعریف کی، لیکن اس کے بعد جو انڈین فارن منسٹر کا کنڈکٹ رہا وہ انتہائی قابل مذمت رہا. جو انہوں نے جملے کہے، جو باتیں کہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ بس وہ دکھاوے کی میزبانی تھی؟ دیکھیں جی، اس پہ تو فارن منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور واپسی پر، اور انہوں نے کہا جہاں تک کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو کہ ایک کانفرنس تھی اس کی میزبانی کا تعلق ہے اور وہاں پر ہماری پارٹیسپیشن کا تعلق ہے، اس سے ہمیں بھارت سے کوئی شکایات نہیں ہے. اس کے بعد جو وہاں پر اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور بائیلیٹرلی کچھ بدمزگی ہوئی ہے، اس پر اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ وہ ایک ان کی پوزیشن ہے اور اس کو ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے فارن منسٹر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا وہاں کے جو میڈیا کو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا اور بڑا کلیئرلی پاکستان کا موقف پیش کیا ہے. اچھا، ایک سوال، انڈین ڈپلومیٹس بھی تھوڑا سا حیرانگی کا شکار تھے کہ ہم نے فارن منسٹر کے وزٹ کی کنفرمیشن تقریباً 2 ہفتے پہلے نیو دہلی تک پہنچا دی تھی. نارملی جو ہے یہ چند روز پہلے یہ بات بتائی جاتی ہے، تو اتنا ارلی ہم نے فیصلہ کیوں کیا کہ فارن منسٹر وہاں جائیں گے؟ نہیں، یہ ارلی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کافی مہینے پہلے انویٹیشن آیا تھا اور ہم نے تقریباً اس وقت انویٹیشن ان کو کنفرمیشن کی ہے جب ڈیڈ لائن تک قریب آ گئی تھی. ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے تو اس میں جب ڈیڈ لائن آ گئی تھی تو ہم نے اس کے قریب فیصلہ کیا اور اناؤنسمنٹ کی. اچھا میم، اب جولائی میں اسی تنظیم کا سربراہان کا بھی اجلاس ہے اور وہ بھی انڈیا میں ہے. اب پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا فارن منسٹر جائیں گے نہیں جائیں گے، اب سوال شروع ہو جائے گا کہ کیا پرائم منسٹر جولائی میں وزٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ کہنا قبل وقت ہے کہ پرائم منسٹر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے،
کیونکہ ہم ساری جو اس سلسلے میں کنڈیشنز ہیں ان کو اسیس کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جس طرح کے تعلقات ہیں اتنا پہلے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے لیے یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بہت اہم آرگنائزیشن ہے اور پاکستان اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کرتا رہے گا اور اس میں پارٹیسپیشن ایک ہمارے لیے اہم کنسیڈریشن. اور ابھی ریسنٹ جو ہائی لیول وزٹ تھے افغان اور چائنیز فورن منسٹر کے، اور بڑی اچھی جو ہے یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں. پوائنٹ اس کہ ہمیں کنسرن ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ بدستور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے میں استعمال ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں کیا ایشورنس آئی ہیں افغانستان کی جانب سے؟ دیکھیے پاکستان کی میٹنگز ہوئی ہیں، بائی لیٹرلی بھی ہوئی ہیں اور ٹرائی لیٹرل سطح پہ بھی ہوئی ہیں. فورن منسٹر کی ملاقات تھی کل افغانستان کے انٹرم فورن منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس میں سارے ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بڑے ایک فرینک انداز میں اس سے گفتگو ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو بڑی اہم ہے. اور پاکستان کے جو اس پہ تحفظات ہیں ٹیرورزم ریلیٹڈ وہ ہم نے بڑا کلیئرلی بیان کیے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے پازیٹیو انداز میں. گزشتہ کچھ سالوں سے ہمیں یہ اطلاعات میڈیا کے ذریعے موصول ہو رہی تھیں کہ جو چائنیز آفیشلز ہیں وہ شاید مطمئن نہیں تھے کہ جو پیس آف ورک ہے سی پیک پروگرامز پہ اور جیسے وہ کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں پورے ریجن میں. اب جو فورن منسٹر آئے آپ میٹنگز کے دوران کیا انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اب جو کام چل رہا ہے وہ ٹھیک ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چل رہا ہے؟ جی بالکل. اس سے ہمارا نہ صرف میٹنگ کے دوران آپ نے ہماری ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی جو دونوں ممالک نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اسے بڑا کلیئرلی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سی پیک ایک کمٹمنٹ ہے دونوں ممالک کی، اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب وزیر اعظم صاحب لنڈن ان کا جو وزٹ تھا اس میں انہوں نے کورونیشن میں بھی شرکت کی اور دیگر جو عالمی رہنما ان سے بھی ملاقات ہوئی. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہیں اور پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری میں اپنا وہ مقام کھو چکا ہے. کیسے آپ اس کو میم ڈیفائن کریں گی کہ جو یہ ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دنیا کیسے دیکھ رہی ہے پاکستان کو؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی روبسٹ فارن پالیسی کو ہم پرسو کر رہے ہیں، اور ہمارے تعلقات پاکستان کے نیبرز کے ساتھ، پاکستان کے علاقے میں جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ، اس کے علاوہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان اب افریقہ میں بھی اپنا فٹ بڑھا رہا ہے، اور ہمارا ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات سے فروغ آ رہا ہے. بہت سارے ممالک نے ابھی ریسنٹلی بلکہ پچھلے سال اپنی ایمبیسیز بھی کھولی ہیں، اور کل آپ ہمارے اسی ہفتے میں ایتھوپیا کی ایمبیسی بھی اسلام آباد میں کھل رہی ہے. یہ انڈیکیشن ہے کہ انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں کوئی اہمیت دیتے ہیں. ایک آخری سوال میم، اب مڈل ایسٹ میں ری الائنمنٹس شروع ہو گئی ہیں. سیریا کو دوبارہ عرب لیگ کے فولڈ میں لے آیا گیا، ایران اور سعودی عرب کے مابین سفارتی تعلقات کا آغاز ہو گیا. یہ پاکستان کے لیے ایز اے برادر کنٹری جو جتنے مڈل ایسٹرن ممالک ہیں وہ کتنا ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اور خاص طور پہ ہماری اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ ہمارے برادر اور ممالک ہیں. ہم ہمارے سب کے ساتھ بہت اچھے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور ہم ان تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دو دوست ممالک آپس میں تعلقات بہتر کرتے ہیں اور ان کے اور ریلیشن شپ کو فروغ دیتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو انکریج کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، گفتگو کر رہی تھیں اور پاک کی جو حالیہ کامیابی ہیں سفارتکاری کے میدان میں اس سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.